جتنے بھی ہمارے جی بی پولیس کے شہداء ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم اے پی ایس ایس کے اندر اور پبلک اسکول کے اندر فری ہوگی، اور اس کا ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ شہداء کا جو فنڈ ہے ویلفیئر کا، اس کے اندر میں چاہوں گا کہ میں 10 لاکھ روپیہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا پولیس کی اس میں، تاکہ آئی جی صاحب مزید بہتر طریقے سے جس طرح وہ چاہیں ان لواحقین کا خیال رکھ سکیں۔ الحمدللہ ہمارا جو پولیس فورس ہے وہ اپنے شہداء کی ویلفیئر اور ان کے ساتھ جو ایک رابطہ ہے اس کو بحال رکھنے کے اندر ایک ہر ممکن کوشش اپنی انہوں نے جاری کی ہوئی ہے۔ شہداء کو آنر کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور جب آپ کسی بھی شہید کو آنر کرتے ہیں تو یقینی طور پہ ان کے خاندان والوں کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے یہ ایک بہت آنر کی بات ہوتی ہے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو بھی آرمی کی فیسلٹیز گلگت بلتستان میں موجود ہیں، چاہے وہ نرسنگ کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ٹریننگ کے حوالے سے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ڈسپوزل پر ہیں۔ آپ کو جس وقت جتنی بھی نفری جہاں بھی ٹریننگ کرانے کی ضرورت پڑے گی، آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہمارے تمام وسائل اور تمام جو جگہیں ہیں جہاں ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ہم انشاءاللہ اویلیبل کریں گے۔ پولیسنگ ڈیوٹیز کے اوپر نہ فوج کو نہ سول آرم فورسز کو امپلائی کر سکتے ہیں۔ سول آرم فورسز اور فوج ہمیشہ جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر فورسز ہوتی ہیں، کہ جہاں پہ حالات خدا نخواستہ اس قدر خراب ہو جائیں کہ پولیس کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں، تب کسی ایسی بہت ہی کم صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ ڈالنا چاہیے۔ لیکن چونکہ پولیس ہماری جو بیسک فورس ہے اس کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، تو نتیجتاً یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی بعض اوقات سول آرم فورسز کی خاص طور پہ ضرورت پڑ جاتی ہے۔ پولیس آفیسرز اور آج کی تقریب میں موجود بہت ہی قابل عزت اور احترام شہداء کے ورثاء، السلام علیکم۔ آج کی تقریب یقیناً اپنے لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ جو قومیں اپنے شہداء اور اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں اور ان کی قربانیاں اور ان کی جو کاوشیں ہیں اس ملک کے امن و امان کو قائم رکھنے کے حوالے سے یا دفاع کو مضبوط بنانے کے حوالے سے، یقینی طور پر اس قوم کی آنے والی جنریشنز میں وہ جو موٹیویشن، محب وطنی کا جذبہ اور اس وطن کی خاطر اپنا تن من دھن قربانی دینے کا جذبہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اور آج مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی اس بات کو دیکھ کر کہ الحمدللہ ہمارا جو پولیس فورس ہے وہ اپنے شہداء کی ویلفیئر اور ان کے ساتھ جو ایک رابطہ ہے اس کو بحال رکھنے کے اندر ایک ہر ممکن کوشش اپنی انہوں نے جاری کی ہوئی ہے۔ اور جس طرح آئی صاحب نے آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ بات بھی کی، وہ اس چیز کا مظہر ہے کہ اس کاوش کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ تمام لیولز کے اوپر اس بات کی ایک آگاہی حاصل ہے سب کو، بلکہ ایک لگاتار کوشش اور کاوشیں جاری ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے شہداء اور ان کے لواحقین کی ویلفیئر کے لیے جو کام کیا جا سکتا ہے اس کو کیا جائے۔ گلگت بلتستان کے ہر علاقے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں یہاں یا کوئی شہید ہے یا غازی ہے، شاید ہی کوئی گھر ہو جس نے اس ملک کی راہ میں قربانی نہ دی ہو یا کنٹریبیوٹ نہ کیا۔ اسی لیے آپ جس جگہ بھی جاتے ہیں وہاں پاکستان کے پرچم آپ کو ہر جگہ پر اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے اس ملک کے دفاع کے اندر اپنا ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ دنیاوی طور پہ میرے خیال میں جو شہداء کی قربانی ہے اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی۔ کوئی فرد یا بحیثیت قوم بھی میرے خیال میں ہم یہ قرض کبھی نہیں اتار سکتے جو آپ لوگوں کے عزیز نے اور جو قریبی تھے آپ کے،
انہوں نے جو اپنی جانیں دی ہیں اس کا بدلہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس کے اوپر ہمیں کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہ صرف یہ کہ اگلے جہاں میں بلکہ اس جہاں میں بھی شہداء کو خاص طور پر اور پھر اس کے بعد ان کے لواحقین کو اس کا اجر عظیم عطا کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کا صلہ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضرور ملے گا۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے، اور جس طرح آئی جی صاحب نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وسائل کی کمی ہونے کے باوجود ایک کوشش جاری ہے گلگت بلتستان میں شہداء کے پولیس کے شہداء کی ویلفیئر کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہداء صرف پولیس کے نہیں ہوتے، یہ قوم کے ہوتے ہیں، اور ان کا جو ان کے لواحقین کی ذمہ داری ہے وہ بھی صرف کسی ایک فرد یا ایک انسٹیٹیوشن کی نہیں ہے، وہ بھی پوری قوم کی ہے۔ اس سلسلے میں چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کی جو پولیس کے شہداء کے لواحقین ہیں ان کے سلسلے میں ہم بھی کچھ کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ دو چیزیں جن کو میں امیجیٹلی کرنا چاہوں گا، وہ ایک تو یہ ہے کہ آج سے آنورڈز جتنے بھی ہمارے جی بی پولیس کے شہداء ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم اے پی ایس ایس کے اندر اور پبلک اسکول کے اندر فری ہوگی، اور اس کا ذمہ داری ہم لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسرا، ایک چھوٹی سی شہداء کا جو فنڈ ہے ویلفیئر کا، اس کے اندر میں چاہوں گا کہ میں 10 لاکھ روپیہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا پولیس کی اس میں، تاکہ آئی جی صاحب مزید بہتر طریقے سے جس طرح وہ چاہیں ان لواحقین کا خیال رکھ سکیں۔ خاص طور پہ بچوں کی تعلیم جو ہے ایک بہت ضروری امر ہے۔ ہم نے گلگت بلتستان کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ووکیشنل سینٹرز قائم کیے ہیں، اس کے اندر ہم خاص طور پہ جو فوج کے اور باقی دیگر شہداء ہیں ان کی فیملیز کو کوئی اسکل سکھانے کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ وہ خود کفیل ہو سکیں۔ تو وہ ووکیشنل سینٹرز انشاءاللہ آپ کے ڈسپوزل پر ہیں، جہاں جہاں بھی شہداء کے لواحقین موجود ہیں اور جو ان کی بیوائیں ہیں یا ان کے جو والدین میں سے کوئی ہیں یا بہنیں ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہاں ووکیشنل سینٹر میں آ کر وہ کورسز کریں اور اپنے پیر پہ خود کھڑے ہونے کے لیے ایک ایفرٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ والی فیسلٹیز جو ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے لیے موجود رہیں گی۔ ہم نے پچھلے 1 سال کے دوران جو گلگت بلتستان کے 10 ڈسٹرکٹس ہیں، اضلاع ہیں، تمام کے اندر یادگار شہداء بنائی، اور وہ یادگار شہداء صرف فوج کی نہیں تھی، اس کے اندر ہم نے سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی مدد سے ان تمام یادگار شہداء پہ اس ڈسٹرکٹ کے جتنے شہداء تھے، چاہے وہ فوج سے تعلق رکھتے تھے، چاہے وہ پولیس کے تھے یا کسی بھی اور سول آرم فورسز کے سے تعلق رکھتے تھے، ان تمام کے نام ان یادگار شہداء کے اوپر صرف اور صرف ہم نے اس لیے کیا بیکاز میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شہداء کو آنر کرنا ہم سب کا فرض ہے، اور جب آپ کسی بھی شہید کو آنر کرتے ہیں تو یقینی طور پہ ان کے خاندان والوں کے لیے، ان کے لواحقین کے لیے یہ ایک بہت آنر کی بات ہوتی ہے اور رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے کہ اس یادگار شہداء پہ ان کا جو شہید ہے ان کا نام بھی لکھا ہو۔ تو اس موقع کے مناسبت سے میں یہ آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ لوگ اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں جو یادگار شہداء بنی بھی ہے ضرور اس کا وزٹ کیا کریں، اور نہ صرف یہ کہ وہاں پہ تمام شہداء جو ہیں ان کے سال ثواب کے لیے تمام لوگ دعا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نام مس آؤٹ ہو گیا ہو یا کسی صورت میں وہاں پہ اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کمی بیشی رہ گئی ہو تو ہمیں ضرور مطلع کریں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو بھی شہید اگر ہے ایسا جس کو ہم کسی وجہ سے اس کا نام وہاں پہ نہیں لکھ سکے تو ضرور اس کا نام شامل کریں اس لسٹ میں، تاکہ اس کے خاندان کو، اس کی فیملی کو اور اس شہید کو بھی ہم آنر کر سکیں۔ جہاں تک تعلق ہے پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کا، میں 100% آئی جی صاحب کی بات سے متفق ہوں۔
اور یہ میرا بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اور خاص طور پہ گلگت بلتستان میں جو حقیقی معنوں میں جو امن کی ضامن ہے جو فورس وہ پولیس ہے. اور اگر ہم اپنی پولیس فورس کو حقیقی معنوں میں انیبل کر دیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر دیں، ان کی کیپیبلٹی انہینسمنٹ کر دیں، تو اس سے بہتر ذریعہ اور کوئی نہیں ہے امن و امان قائم رکھنے کے لیے اور امن و امان کو فروغ دینے کے لیے. بہت کم تعداد اور بہت سی لیمیٹیشنز کے باوجود گلگت بلتستان پاکستان کے ان علاقوں میں گلگت بلتستان کا شمار ہوتا ہے جو امن و امان کے لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو کرائم ریٹ ہے وہ پاکستان کے دیگر علاقوں کی نسبت بہت ہی کم ہے. ایک تو یہ اس چیز کی کمازی کرتا ہے کہ یہاں کے لوگ ویسے بھی پرامن ہیں، لیکن جو کیپیسٹی بلڈنگ کے لحاظ سے جو ریکوائرمنٹس ہیں میرے خیال میں وہ خاص طور پہ توجہ طلب ہیں. اس سلسلے میں ٹریننگ کے لحاظ سے تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو بھی آرمی کی فیسلٹیز گلگت بلتستان میں موجود ہیں، چاہے وہ نرسنگ کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ ٹریننگ کے حوالے سے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ڈسپوزل پر ہیں. آپ کو جس وقت جتنی بھی نفری جہاں بھی ٹریننگ کرانے کی ضرورت پڑے گی، آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ہمارے تمام وسائل اور تمام جو جگہیں ہیں جہاں ہم ٹریننگ دے سکتے ہیں وہ آپ کے لیے ہم انشاءاللہ اویلیبل کریں گے. جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر میرے خیال میں ضروری ہے کہ ایک ہم خصوصی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ کریں پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، جہاں پہ چیف منسٹر صاحب، چیف سیکرٹری صاحب اور باقی تمام متعلقہ لوگ بیٹھ کے اس اہم مسئلے کے جو پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اور ان کے جو حل ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو کے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وسائل کے بغیر ممکن نہیں ہیں، اور جو وسائل ہیں ان کی صحیح معنوں میں ان کی جو ایلوکیشن ہے اور جو ان کی پرائرٹی ہے وہ چونکہ حکومت کا کی ایک ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، تو ہم یقیناً سارے بیٹھیں گے، ان تمام پرابلمز کو ہائی لائٹ کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ایک طریقہ کار ہے اس کیپیسٹی انہینسمنٹ اور کیپیسٹی بلڈنگ کا، اس کے اوپر یقیناً کوئی بہتر حل نکل کے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایفرٹ کریں گے. لیکن اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں. آپ پولیسنگ ڈیوٹیز کے اوپر نہ فوج کو نہ سول آرم فورسز کو امپلائی کر سکتے. سول آرم فورسز اور فوج ہمیشہ جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر فورسز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ حالات خدا نخواستہ اس قدر خراب ہو جائیں کہ پولیس کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں، تب کسی ایسی بہت ہی کم صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ ڈالنا چاہیے. لیکن چونکہ پولیس ہماری جو بیسک فورس ہے اس کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، تو نتیجتاً یہاں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی بعض اوقات سول آرم فورسز کی خاص طور پہ ضرورت پڑ جاتی ہے. فوج تو خیر اس طرح امپلائی نہیں ہوتی گلگت بلتستان میں، لیکن سول آرم فورسز کی ضرورت یہاں اکثر و بیشتر جہاں پہ پولیس کی کیپیسٹی کے ایشوز آتے ہیں وہاں پر نفری کی کمی اور باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو استعمال کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری طرف سے اس کے اندر بھی ہم حتی الامکان مل کے کوشش کریں گے کہ ہم اس پرٹیکولر ایشو کو ضرور ایڈریس کر سکیں. آخر میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، خاص طور پہ آپ تمام لوگوں کا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. آپ لوگ ہمارا فخر ہیں، آپ کے جو شہداء تھے وہ ہمارا فخر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ آگے آنے والی زندگی میں جو شہداء ہیں ان کے بچوں کو، ان کے لواحقین کو کامیابی اور کامرانی سے اللہ تعالیٰ نوازے. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں آپ یقین رکھیں کہ اگر کسی بھی قسم کا کسی شہید کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کسی کو مسئلہ آتا ہے تو آپ بلا جھجک یہ مت سمجھیں کہ آپ پولیس کے ہیں تو آپ نے آئی جی صاحب کے پاس ہی جانا. آپ سب ہمارے، اور ہم جس طرح میں نے کہا ہے ہم سب کا فرض ہے آپ لوگوں کی مدد کرنا، اور آپ لوگوں کے لیے جو بھی ہر ممکن اقدام ہم اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ اٹھائیں گے. تو ضرور میرے پاس بھی تشریف لائیں، اور جو ہماری کیپیسٹی میں ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. بہت بہت شکریہ آئی جی صاحب ایک مرتبہ پھر.
پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان زندہ باد، گلگت بلتستان پولیس زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.